یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد پچھلے جمعہ کو جو ٹاپک چل رہا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان سے بدعات کا خاتمہ کیا اور سنت پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کی، اور ایسے بادشاہ کہ جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، نمازی آدمی تھے اور نیک شخصیت تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی ترویج کے لیے بہت کوشش کی، اور 400 علماء کا پینل بنایا جنہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں اور فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کی عظیم کتاب لکھوانے والے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ غلط چیزیں بھی ہیں، تو چونکہ وہ غلط چیزیں زیادہ کوئی مستند نہیں ہیں، ان میں زیادہ تر الزامات ہیں یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اورنگزیب عالمگیر خواجہ صاحب کے دربار پہ آئے، دیکھا کہ ایک نابینا وہاں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ خواجہ صاحب کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، یا اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں مانگ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس اندھے سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں آنکھیں مانگ رہے ہیں؟ کہا مجھے کئی سال ہو گئے مگر مراد حاصل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے پہرا لگایا، سپاہیوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، مزار پہ حاضری دے کے واپس آ رہا ہوں، اگر آنکھیں آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ تجھے قتل کروا دوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ دربار میں اندر چلا گیا، اور یہاں وہ جو نابینا تھا اس کی جو تڑپ تھی نا وہ بڑھ گئی، اخلاص آ گیا، اور سچے دل سے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، کچھ کرم نوازی ہو جائے۔ اور اب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کی۔ بادشاہ واپس آیا تو کیا دیکھا؟ اس نابینا کی آنکھیں آ چکی۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ تم جو پہلے مانگ رہے تھے وہ اخلاص سے نہیں تھا اور یقین کے ساتھ نہیں تھا۔ یقین بہت ضروری ہے، اللہ والوں سے ملتا ہے سب کچھ، مگر ان سے چاہیے مانگنے کا ڈھب کچھ۔ طریقہ کار ہو، دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں یقین کے ساتھ دعا کریں، یہ نہیں کہ اللہ تیری مرضی تو دے یا نہ دے، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں دعا مانگوں گا تو قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں جو دعا کروں گا وہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ تو یقین ہونا ضروری ہے۔ دعا کے بڑے آداب ہیں، وقت بھی ہے، جگہ بھی ہیں جہاں زیادہ قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ورنہ تو سچے دل سے دعا جہاں بھی مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے آداب ہیں، تقاضے ہیں، جیسے
قرآن پاک پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگی جائے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے، قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن یہاں تو سلام پھیرے تو ہم بھاگیں۔ کئی لوگ دعا نہیں کرتے، بعض تو مکے جا کے بھی دعا نہیں کرتے، فرض پڑھ کے ان کا بس نہیں چلتا، کئیوں کی جو ہے وہ کندھوں پہ اور گردنوں پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں، واقعات بھی ہوئے، فرض پڑھے بھاگے۔ یہ عربی کا مقولہ ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مسجد سے ہمیں کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے خواجہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، ہندوستان میں ان کی تبلیغ سے، ان کی مساعی سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے پیارے کردار سے لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ایسی قومیں جو بڑی سخت قومیں تھیں، مسلم سلاطین بھی انہیں زیر نہ کر سکے، وہ راجپوت بھی آپ کی بدولت اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ بڑا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عملی طور پہ کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ 3 طرح کے کردار ہیں اسلام جہاں تک پہنچا ہے۔ سیاسی کردار ہے بادشاہوں کا، خلفاء کا، سلاطین کا، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، یعنی فتوحات کے ذریعے، اور اسلام کی جو زمین تھی، اسلامی سلطنت، اس کو وسعت دی ہے۔ اور اس کے بعد مدارس کا کردار ہے، علماء کا کردار ہے، انہوں نے علم دین کی اشاعت کی۔ اور تیسرے نمبر پر صوفیاء کرام کا کردار ہے، جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا۔ انہوں نے عملی طور پر علم علماء نے حاصل کیا، علماء نے بیان کیا، لیکن اولیاء نے، صوفیاء کرام نے، انہوں نے اس کو عمل کر کے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے نا معاف کر دینا، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ خواجہ صاحب نے کر کے بتایا۔ اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا، اور کوئی کتنا ہی زیادہ آپ کے مزاج کے خلاف بات کر دیتا، غصہ دلانے والی بات کرتا، آپ ایسا ظاہر کرتے جیسے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کا انداز ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا کہیں جا رہے تھے، ایک مرید بھی ساتھ تھا، اور ایک شخص پیچھے سے آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو گالیاں دے رہا، فرمایا مجھے گالی نہیں دے رہا۔ اس نے نام لے کر گالی دی۔ مرید نے کہا حضرت آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے، فرمایا نہیں وہ مجھے گالی نہیں دے رہا۔ پھر اس نے باپ کا نام لیا، کہا کہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کے گالی دیتا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ نے فرمایا نہیں مجھے گالی نہیں دے رہا۔ اس نے قبیلے کا بھی نام لیا، اے فلاں قبیلے کے فلاں کے بیٹے فلاں، اس طرح اس نے گالی دی۔ خلیفہ نے کہا حضور تو قبیلے کا بھی نام لے رہا ہے۔ اب ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مرید سے کہ بات دراصل یہ ہے، اس کے ذہن میں میرے متعلق جو غلط تصور بیٹھ گیا ہے، جو غلط سوچ بیٹھ گئی ہے، یہ اس غلط سوچ کو گالی دے رہا ہے، یہ اس غلط تصور کو گالی دے رہا ہے۔ یہ صوفیہ کا کردار ہے کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا جائے، معاف کرنے کو اختیار کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی ہم کیوں معاف کریں، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر اس پر عمل ہو جائے تو معاشرے میں امن ہو جائے۔ کیا؟ جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے جوڑو۔ نہیں جی وہ ہمارے گھر نہیں آئے تھے، ہماری تقریب میں نہیں آئے تھے، وہ ہمارے جنازے میں نہیں آئے تھے، شادی میں، ہم نہیں جائیں گے، کارڈ بھی دیا تو نہیں جائیں گے۔ بھائی اگر انہوں نے بلایا اور آپ نے بھی بلایا، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا۔ کمال کیا ہے اس نے نہیں بلایا، آپ اسے بلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو رشتہ داری توڑے، قطع رحمی کرے، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو۔ نمبر 2، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور تیسری بات، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔
محروم کرے تو مجھ سے عطا کرو. درجنوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. اگر ہم میں سے ہر بندہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, بتائیے کتنا سکون ہو جائے. دکانوں پہ جھگڑے نہ ہو, آفس میں جھگڑا نہ ہو, گھر میں جو تگڑا جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو, خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو. تو یہ صوفیاء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اوڑا ہے, انہوں نے کر کے بتایا ہے. خواجہ ابن نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند مقام سے نوازا تھا. آپ کی کرامتیں بھی سنتے ہیں, درس بھی سنتے ہیں. ظالم بادشاہ اجمیر کا, اس نے ایک شخص کو, ایک نوجوان کو بغیر کسی جرم کے پھانسی دے دی, اور بادشاہ نے اس کی ماں کو پیغام بھجوایا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جاؤ, فلاں تخت دار پہ لٹکی ہوئی ہے, تمہارے بیٹے کی لاش لے جاؤ. ماں روتی ہوئی خواجہ غیب نواز کے پاس گئی اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے جا کے درخواست کی, فریاد کی کہ میرا گھر اجڑ گیا, میرا جوان بیٹا بغیر کسی جرم کے بادشاہ نے ظلم کرتے ہوئے اسے پھانسی دے دی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ترس آیا اور آپ نے کہا مجھے لے کر چلو اپنے بیٹے کی لاش کے پاس. عورت آپ کو اپنے بیٹے کی لاش کے پاس لے گئی. خواجہ غیب نواز رحمت اللہ علیہ اس لاش کے پاس گئے اور آپ نے یہ جملہ فرمایا, اے نوجوان, اگر تجھے بادشاہ نے بے قصور پھانسی دی ہے, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. لاش میں حرکت پیدا ہوئی, وہ روح لوٹا دی گئی اور وہ نوجوان بچہ زندہ ہو. اب یہاں شیطان کام کرے گا اپنا ایک, کیا, ارے مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے کوئی, ہوتا ہے نا, مردہ کیسے کر سکتا ہے زندہ کوئی. آؤ میں بتاتا ہوں. ابھی نابینا کی بات کی نا, خواجہ صاحب کے کرم سے آنکھیں مل گئی, اس پہ بھی وسوسہ آتا ہے, آنکھیں کیسے مل گئی خواجہ صاحب. اچھا, آج کل تو مردے کی آنکھیں لگا کے بینا کر دیتے ہیں ڈاکٹر ہیں. آئی اسپیشلسٹ کیا کرتا ہے, ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ, اپنے آرگنز ہوتے ہیں, پارٹس آف باڈی ڈونیٹ کیے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر جو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پارٹس ڈونیٹ نہیں کر سکتا, چندے میں نہیں دے سکتا اپنی آنکھیں, یہ میری آنکھیں رکھ لو کسی کو لگا دینا, کیوں نہیں دے سکتا. یہ جو ساری باڈی ہے نا, یہ ہماری نہیں ہے, یہ انا للہ, ہم اللہ کے ہیں. اس کا مالک کون ہے, اس باڈی کا. جب اللہ مالک ہے تو اس لیے ہم کاٹ بھی نہیں سکتے اس کو, اپنی باڈی کو نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے, کیونکہ ہماری باڈی تو ہے نہیں, ہم کیوں ختم کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں, تو یہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. بہرحال مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ڈونیٹ کر جائے آنکھیں, تو اس کی آنکھیں نابینا کو لگا کے آنکھیں اس کی روشن ہو جاتی ہیں نابینا کی. تو ڈاکٹر کر رہا ہے تو اللہ کا ولی بھی اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے. ابا کہے نہیں جی کچھ ایسا بتایا, کچھ بتا دیتے ہیں ایسا. بھائی آئیے قرآن مجید میں دیکھیں, اللہ کے علاوہ غیر اللہ, اللہ کا بندہ اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے, نابیناؤں کو بینا بھی کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کا قول قرآن میں ہے, ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ایک ہی آیت میں سارے سوالوں کا جواب ہے. ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مادر زاد اندھے, ماں کے پیٹ سے اندھا, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو شفا دیتا ہوں, میں آنکھیں میں دیتا ہوں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, میں دیتا ہوں. شرک کوئی نہیں ہے, قرآن ہے. پتہ کیا چلا, اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے آنکھیں دے سکتے ہیں. ولا برسا, اور کوڑ کا مریض, سفید داغ ہو جاتے ہیں, اس کے مریض کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی عطا سے, اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول. ایک اور خواجہ صاحب کا واقعہ سنیں, اس پہ بھی سوال ہوتا ہے, اس کا جواب بھی عرض کر دیتے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ, شیخ اوح الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ
किसी जगह वीराने में या जंगल में कहीं तीनों अल्लाह के औलिया एक जगह मौजूद थे। वहां से एक नौजवान सवारी पे गुजरा, बुजुर्गों को देखकर अदब में उतर गया सवारी से, और वहां थोड़ी देर पैदल चला और फिर घोड़े पे बैठ के दूर चला गया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और देख के फरमाया, एक वक्त आएगा ये बच्चा दिल्ली में बादशाह के तख्त पर मौजूद होगा, ये बादशाह बनेगा। वो नौजवान कौन था? शेख शमसुद्दीन अत्तमश, शमसुद्दीन अत्तमश जो बादशाह गुजरे हैं, अत्तमश, ये वो नौजवान थे। अल्लाह के औलिया का अदब किया। आज अगर कोई मजार के पास से गुजरते हुए अदब में गाड़ी आहिस्ता कर लेता है तो क्या तकलीफ है भैया? आप अदब कर रहे, अदब के तरीके होते हैं अपने दौर में। अगर कोई किसी बुजुर्ग को देख के आहिस्ता हो जाता है, तेज नहीं चलता है, उसके इज्जत में एहतराम में, तो यकीनन अल्लाह ताला अदब करने वाले को मर्तबा अता करता है। तो हजरत ख्वाजा ग़रीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि ये हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा, तो शमसुद्दीन अत्तमश हिंदुस्तान के बादशाह बने। अब यहां भी सवाल होता है, अल्लाह के वली को क्या पता? ये तो गैब की बात है, ये तो गैब की बात है। गैब कैसे किसी ने जान लिया? आइए कुरान सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है सूरह आल इमरान में, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से फरमाया करते थे, तुम जो खा के आए हो तुम्हें उसकी भी खबर देता हूं, जो घरों में छुप के खा के आए हो वो भी तुम्हें खबर देता हूं, और मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और जो तुम घरों में छोड़ के आए हो, जखीरा करके आए हो, वो भी तुम्हें खबर देता हूं। तो अल्लाह की अता से अल्लाह जिसको चाहे गैब के खजानों से खबरदार कर दे, गैब का इल्म अता कर दे। भाई हकीकत में गैब अल्लाह ताला ही जानता है, अल्लाह के सिवा हकीकतन कोई गैब नहीं जानता। जो बंदे गैब जानते हैं वो अल्लाह के बताने से जानते हैं। अल्लाह इल्म गैब उसके पास है, इल्म गैब की चाबियां अल्लाह पाक के पास हैं। तो अल्लाह का जो इल्म गैब है वो हकीकी है, किसी से लिया नहीं है, वो मोहताज नहीं है इल्म हासिल करने में। लेकिन जो बंदे हैं अल्लाह के मोहताज हैं। बंदों के पास इल्म जो है वो अताई है, अल्लाह पाक ने अता किया उन्हें, उनका जाती नहीं है, उतना ही है जितना अल्लाह ने दिया। ये याद रहे कि ये शैतान के वसवसे होते हैं, नबी का इल्म अल्लाह पाक के इल्म के बराबर कर दिया, बढ़ा दिया, कितने बड़ा झूठ है, कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात बताऊं, एक कतरा है और एक तरफ करोड़ों समंदर है, एक तरफ करोड़ों समंदर है, एक तरफ एक कतरा है। ये मिसाल भी नहीं देते हम, सारी मखलूक का इल्म एक कतरा हो और अल्लाह का इल्म करोड़ों समंदर हो, ये मिसाल भी नहीं देते। क्यों? करोड़ों समंदर भी एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का इल्म इससे भी पाक है। बात समझा रहे? अल्लाह का इल्म कैसा है? अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब में अपने लिखा, अल्लाह का इल्म ऐसा है, जो है उसे वो जानता है, जो नहीं है उसे भी जानता है, जो है वो उसे भी जानता है और जो नहीं है उसे भी जानता है। अगर वो होता कैसा होता अल्लाह वो भी जानता है। अल्लाह पाक का इल्म तो वो है, मुकाबला ही नहीं है अल्लाह पाक के इल्म से तो मखलूक के इल्म का। लेकिन जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म की बात करते हैं, फिर सारी मखलूक का इल्म एक तरफ और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म एक तरफ। फ़इन्न मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी, कसीदा बोसेरी में, कसीदा बुर्दा में इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आपका जो इल्म है उसमें से एक हिस्सा लोहो कलम उसका एक हिस्सा है, लोहो कलम उसका एक हिस्सा है, आपका इल्म इतना है। तो ये मखलूक के एतबार से बात हो रही है। अब बात क्या है? हजरत ख्वाजा ग़रीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आपने हर लिहाज से लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। कभी देखा कि करामत जाहिर होगी तो लोग आएंगे, तो आपने करामत जाहिर की। कभी देखा कि सब्र करना है तो लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, आपने सब्र किया। कभी देखा मैं अखलाकियात का मुजाहरा करूंगा, नरमी का, तो लोग इस्लाम में आएंगे। तो हर एतबार से आपने तबलीग फरमाई। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह लिबास भी सादा, इबादत बहुत ज्यादा,
ہمارے ہاں تو ہم نے لنگر زیادہ کھانا ہوتا ہے، چھٹی کا لنگر جہاں جہاں وہاں پہنچیں گے، خواجہ صاحب، اور خود خواجہ صاحب کتنا کھاتے تھے، جو کتابوں میں لکھا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، 2 سے 2.5 تولہ میدے کی روٹی بنتی تھی، 7ویں دن کھاتے تھے اتنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی کم خوراک 7ویں دن کھاتے تھے، بہت ہی کم آپ کی خوراک تھی، سادگی کے ساتھ وقت گزارتے تھے. آپ کی عبادت بہت زیادہ تھی. اولیاء اللہ کیوں کم کھاتے ہیں؟ تاکہ زیادہ کھانے سے سستی نہ آئے، غنودگی نہ آئے، نیند کم آئے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 2 قرآن مجید تلاوت کیا کرتے، اتنا قرآن پڑھتے تھے. اللہ، قرآن پاک سے محبت دیکھیں. آج خواجہ صاحب کے چاہنے والے عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے، قرآن کی زیارت کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں اپنے آپ سے. موبائل تو ہر 15 منٹ منیمم، میکسیمم کہہ لوں، چلو منیمم تو 1 منٹ کے بعد دیکھنا ہوتا ہے، 1.5 منٹ کے بعد دیکھنا ہوتا ہے موبائل کو. حتیٰ کہ نماز پڑھتے فوراً سلام پھیرتے، پہلے تسبیح نکالتے تھے، آج موبائل نکالتے. پہلے جیسے تسبیح نکالتے تھے سلام پھیر کے، اب موبائل نکالتے. بعض لوگوں نے تو سمجھانے کے لیے یہاں تک بات کر دی، سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ نماز کے بعد فوراً موبائل یوں چیک کرتے ہیں شاید نماز کی قبولیت کا میسج آیا ہے، کہ سمجھانے کے لیے. تو خیر، تو موبائل کو دیکھے ہوئے آپ کا لاسٹ سین چیک کریں، میسنجر پر، واٹس ایپ پر آخری مرتبہ کب دیکھا، کسی اور کے موبائل سے چیک کر لیں، اپنے تو شاید نظر نہ آئے. تو خیر، اتنا زیادہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت ہے آپ استعمال کریں، منع نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کو بھی تو کھولیں نا، قرآن پاک کو اس کی بھی تو زیارت کریں نا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ کیا تھا؟ روزانہ صحابہ کرام گھر سے نکلتے، اکثر کا یہ معمول تھا کہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے گھر سے جاتے، اور کبھی وقت ان کے پاس نہ ہوتا تو قرآن مجید کو کھول کے زیارت کر کے ضرور جاتے. اللہ اکبر. قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. خواجہ صاحب جن کے نام کے ہم لنگر کھاتے ہیں، وہ تو اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، نفلی نمازیں کیسی. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت پہ بات کریں گے. ان کا ایک مجھے بات ان کی یاد آ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بھی گیا، امام مالک شاگرد ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام اعظم بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، امام سفیان ثوری بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، امام سفیان بن عیینہ بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. اتنی بڑی ہستی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. آپ کے پاس میں جب بھی گیا، امام مالک فرماتے ہیں جب بھی گیا، 3 عبادتوں میں نے دیکھا ہے، 3 عبادتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک عبادت میں آپ ہوتے تھے. یہاں تو دیکھتا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یہاں دیکھتا آپ تلاوت کر رہے ہوتے، یہاں دیکھتا آپ روزے سے ہوتے. یعنی 3 میں سے کوئی ایک عبادت میں آپ ضرور ہوتے. کیسے اللہ کے نیک بندے تھے. ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا ہے. کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مزار کے ساتھ جا کے جوڑے رہو یا ان کے پاس بیٹھے رہو، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جس طرح اولیاء نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے، اسی طرح تم بھی عمل کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کی سیرت کو اپناؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. خواجہ غیب نواز رحمت اللہ علیہ، آپ کے فرامین بھی بڑے زبردست. آپ فرماتے ہیں نماز یہ راز ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشی کرنا، راز، اپنے رب سے باتیں کرنا. اللہ اکبر. آپ بتائیں، بڑے بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے، نماز کا وقت آتا ان کا چہرہ زرد ہو جاتا. لوگ پوچھتے حضرت یہ کیا ہے؟ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ چہرہ زرد ہو جاتا ہے. پوچھا جاتا آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہو جاتا ہے نماز کے وقت؟ فرماتے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کس بڑی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا؟
اللہ اکبر، اللہ سے باتیں کرنی ہیں میں سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے، اس سے باتیں کرنے کے لیے کتنا ترستا ہے آدمی، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے ایک بندے مومن کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے بڑی پکی، سچی اور شدید قسم کی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان والے کو تو بس انتظار میں رہنا چاہیے، کب اذان ہو، کب مسجد میں جاؤں، کب اپنے رب سے باتیں کروں، کب اپنے رب سے باتیں کروں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راز ہے یہ، کیونکہ حدیث میں ہے ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، راز کی باتیں ہوتی۔ نماز کی پابندی خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وقت جو ہے وہ ہو چکا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں مومن کو جو سب سے زیادہ گناہ نقصان دیتا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ کسی مومن کو ذلیل کرنا، کسی بندہ مومن کی بے عزتی کرنا۔ آج ہم اپنا عمل دیکھیں، ہم کتنا لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، کتنی بے عزتی کرتے ہیں، حالانکہ ایک مومن کا مقام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خانہ کعبہ سے بھی حرمت زیادہ ہے، مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو گناہوں میں سب سے زیادہ نقصان دینے والا گناہ کون سا ہے؟ مومن کو ذلیل کرنا۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔